الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آسمان و زمین میں حمد و ثنا، تعریف و توصیف اسی ذات اقدس کی ہے جو رب ہے ساری کائنات کا۔ وہ ایسے غلبے والا اور ایسے حکمتوں والا کہ اسی کی کبریائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وہ مہان ہے، وہ سرو شکتیمان ہے، وہی کبریائی والا ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی ان صفات والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ہر نعمت اور ہر قدرت اچھوتی ہے اور سب سے نرالی ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، ہر چیز پر اس کی قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بارش کی ایک بوند ہو یا اناج کا دانہ ہو، چاہے کوئی واقعہ ہو یا وقت کا ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک پر اس کی قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بے شمار اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی صفات اور اس کی کوالٹیز ان لمیٹڈ ہیں، کسی بھی صفت سے اسے پکارا جا سکتا ہے۔ ولد اللہ عبد الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، گاڈ آلمائٹی کہو، ایشور کہو، پرمیشور کہو، اکال کہو یا نیچر کہو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس بھی نام سے پکارو سارے بہترین اور ایک سے بڑھ کر ایک نام اسی کے ہیں۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، ہر قسم کی امپرفیکشن سے وہ پاک ہے، اسے کسی وارث کی ضرورت نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی لاجیکل پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک یا کسی کو ایسوسیٹ یا کسی کو پارٹنر یا کسی وارث کو جوڑا جا سکے۔ اسے کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی برا وقت اس پر آ نہ سکے، ہر زمانہ ہر پل اس کا غلام۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر ایک کو اس نے ایک خصوصیت سے نوازا ہے، ایک کوالٹی سے نوازا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک سے بڑھ کر ایک نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپوائنٹ کیے۔ جب اور جس جگہ جس صفات جن کوالٹیز والے نبی کی ضرورت رہی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو اپوائنٹ کیا، جنہوں نے اسی توحید کی، اسی مونوتھیزم کی، اسی ایکیشورواد کی تعلیم دی اور انسانوں کو رب العالمین کا پیغام سنایا۔ اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جن کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، سارے عالمین کے لیے، سارے گلوب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور انہیں بھی اسی ایجنڈے کے ساتھ بھیجا کہ توحید، آخرت اور رسالت، یعنی وننس آف گاڈ، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ مورالٹی۔ وہ نبی جن کی زندگی صبر، عفو اور درگزر سے بھرپور ہوتی تھی، جو دنیا انسانیت کے لیے ایک مثال بنی، اس لیے کہ ان کا مقصد لوگوں سے لڑنا اور اپنا حق مانگنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو زندگی دینا تھا، لوگوں سے جیتنا نہیں تھا، لوگوں کے دلوں کو جیتنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کے رسپانسو بن جاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس پر رسپانسو بن جاؤ۔ جو پیغام وہ تمہیں دے رہے ہیں اسے قبول کرتے ہوئے، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے عمل کرو گے تو تمہارے مردہ دل جی اٹھیں گے، اس لیے کہ اللہ کا جو پیغام انہوں نے دنیا کو دیا وہ اپنے آپ میں ایک حیات بخشی کی صفت رکھتا ہے۔ اب ہماری زندگی ہوش مندی والی ہونی چاہیے، نہ کہ بے لگام، الل ٹپ اور جوش مندی کی ہماری زندگی۔ ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس لیے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
ایک ایسا نور عطا فرمایا گیا کہ گمراہی کے اندھیروں میں پڑے مردہ دل اس سے جی اٹھیں، جس کے ذریعے انہوں نے ہماری چھپی ہوئی فطرت کو جگایا، ہمارے سینوں میں وحدانیت اور ربانیت کا باغ اگایا۔ اب ہمارا جیون ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ کوئی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ہو۔ ہماری زندگی اس شخص کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ ہو، جسے معلوم ہی نہ ہو کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ایسا شخص زندہ تو ہو سکتا ہے مگر باہوش انسان نہیں ہو سکتا۔ باہوش انسان وہی ہو سکتا ہے جسے حق اور باطل کو پرکھنے کی صلاحیت ہو، جسے ہدایت اور گمراہی کا شعور حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالف کو دشمن کے روپ میں نہیں بلکہ انسان کی خیر خواہی کے جذبے سے دیکھا، لیکن ہم نے ان کی سیرت کو اس کتاب سے نہیں جانا جس کتاب کو انہوں نے دنیا انسانیت کو پیش کیا۔ فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میں کوئی سپر نیچرل شکتیاں لے کر یا پاور لے کر پیدا نہیں کیا گیا، مجھے بھی اسی طرح جیون جینا ہے جیسا تم لوگ جی رہے ہو۔ اس دنیا میں لا آف نیچر کے حساب سے ہی جینا ہوگا۔ بس مجھ پر میرے رب نے پیغام اتارا ہے کہ میں اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کو ایگزمپلیفائی کرتے ہوئے دنیا انسانیت کو نمونہ پیش کروں کہ انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے ایک اکیلے اللہ کی ہی فرما برداری سے ممکن ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو کوئی اپنے آپ کو ایک اکیلے رب کی غلامی میں ڈالتے ہوئے اس سے ملاقات کی امید اپنے دل و دماغ میں سنجوئے رکھتے ہوئے جیون گزارے گا اور اپنی زندگی کی روش کو اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کا پابند بنائے رکھے گا، عمل صالح کرے گا، نوبل ڈیڈ کرتے ہوئے رہے گا اور اپنا مورل کنڈکٹ ایسا بنائے ہوگا جو دنیا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اور بینیفیشیل ہو اور رحمت ہوگا، تو اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ ہیں اللہ کے وہ نبی جن کو ہم رحمت للعالمین کہتے نہیں تھکتے۔ ان کی شان میں ایک سے بڑھ کر ایک قصیدے ہم پڑھتے تھکتے نہیں ہیں، ان کی شان میں ہم نعتیں بھی پڑھتے نہیں تھکتے، اور ان سے محبت کے بڑے بڑے دعوے بھی ہمارے ہیں بہت ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری محبت کے دعوے کرتے پھرو، بلکہ یہ کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو بتلایا کہ اگر واقعی میں تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اس طرح تم اللہ کی محبت کو پا سکو گے، اس کے رحم و کرم کے مستحق بنو گے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا ہی مغفرت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ میری محبت کے دعوے کرتے پھرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا، میری اتباع کرنے سے ہی تم دنیا کے لیے رحمت ثابت ہو سکتے ہو اور تمہاری آخرت بھی اسی طرح سنور جائے گی۔ پوری دنیا میں مسلم قوم ایک لیڈر لیس قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کس کو لیڈر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کو لیڈر بناؤ، اس کی سنت کو، اس کے سسٹم کو فالو کرو، اس لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے کہ ایک ایسا رسول دنیا انسانیت کے لیے اپوائنٹ کیا ہے جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نے تم پر میری کتاب کی آیتوں کو نہ صرف پڑھ پڑھ کر سنایا بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے نمونہ بھی دیا کہ تمہیں حکمت، دانائی اور وزڈم ملے گا۔ کیا اب بھی ہم اپنی سوچ کو، اپنے ذہنوں کو پاک نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اس کتاب میں کوئی کمی نظر آتی ہے کہ ادھر ادھر لیڈروں کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں ہم؟ اگر اب بھی ہمیں اس کتاب سے گائیڈنس حاصل نہیں کرنی ہے تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سوائے گمراہی میں پڑے رہنے کے علاوہ ہمارے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ جبکہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو اس طرح پہنچایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایجنڈے کے علاوہ کوئی بات تک نہیں کی، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی کتاب کی بات کی جو اللہ نے ان پر نازل کی۔
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اسی کتاب کو ایک لیڈر کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے محفوظ اور سرکشت کر دیا کہ انسانیت اس میں سے ہدایت اور گائیڈنس حاصل کرے۔ ہر حالات میں، ہر موقع پر اس کتاب سے ہدایت اور گائیڈنس حاصل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ انسان اس کو ہدایت کے خاطر سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ اس پر ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک فتنہ برپا ہوگا۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، کہ حضرت علی نے فوراً پوچھا کہ اس فتنے سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کتاب اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب۔ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزم۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں کہ وہ کہاں مار کھائے، کہاں وہ رانگز ہوئے، ان کی کہاں غلطیاں ہوئی، اور اس میں ایسی ہدایتیں ہیں کہ کس موقع پر کن حالات میں تمہیں کون سا سٹینڈ لینا ہے۔ تمہارے آپس کی تکراروں کا فیصلہ بھی اسی میں ہے۔ اور یاد رکھنا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن اتقى الہدی فی غیر اذلہ اللہ، جس نے قرآن کو زبردستی چھوڑا تو توڑ کے رکھ دے گا اللہ اسے، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت کی تلاش کی تو گمراہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کتابوں کے انبار ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں۔ کتابوں کے انبار میں کوئی کتاب اگر قرآن مجید کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے تو ادب کے خاطر ہم دوسری کتاب کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور قرآن مجید کو اوپر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہدایت لینی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہمیں کریٹ ہوتی ہے تو قرآن مجید میں نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو آسان نازل کیا ہے تمہارے لیے نصیحت نامے کے لیے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کو تیار؟ پورے قرآن مجید میں ہم دیکھ لیں کہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ جوش و خروش اور غیر ضروری ٹکراؤ کے ذریعے نہیں دی بلکہ اثار قربانی اور بلیدان کی بنیاد پر دی۔ لیکن اس عظیم سنت نبوی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے، اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ اس پیغام کو ہی ہم نے نہیں سمجھا جس نے 23 برس میں لوگوں کے دلوں کو جیتا، لوگوں کے گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہو دلوں کو امن اور ایمان کا نور جگایا۔ اپنی پوری زندگی نبی کریم نے ہر قیمت پر امن و امان کو پریفرنس دیا، تکرار کانفلکٹ کو اوائڈ کیا، اس لیے کہ ان کا مشن اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے اور نوبل ڈیڈز کرتا رہے اور خود اس کی ذات سے یہ ریفلیکٹ ہوتا رہے کہ وہ خود بھی اپنے رب کے سامنے سبمٹڈ اور سرنڈر ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے ہی دینے پر دشمنی یا دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بڑے صبر اور حوصلے والا کام ہے، اس صبر پر بڑی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوتی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم ضرورت امن و امان کی ہے۔ ان آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر معلوم ہوتی ہے کہ ان کا طریقہ یک طرفہ احسن و کردار کا طریقہ تھا۔ ہر برے رویے کو انہوں نے نظر انداز کیا، آخرکار وہ حق کی اہمیت کو سمجھے گا اور قبول کرے گا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا سب سے بہترین پہلو صبر ہے۔ ان کا کردار رد عمل کی نفسیات اور ریئیکشن کی ٹینڈنسی سے بلند تھا، اس لیے کہ جس رب کی طرف انہوں نے دعوت دی وہ رب سارے اقتدار کا مالک ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے مصلحتوں اور اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر اسی ایمان و یقین کی زمین پر کھڑا رہنا سکھلایا ہے۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم صبر کو کبھی نہ چھوڑیں اور دعوتی کام کو اس کتاب اللہ سے جاری رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مجلسیں، ہمارے جلسے جلوس شکوہ شکایتیں اور احتجاج اور ایجیٹیشن سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں انہی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اس لیے نہیں پہچان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بصیرت اور ویژن ہی شاید چھین لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، جب کوئی قوم اپنی من مرضی اور اپنی خواہشات پہ، اپنی عادتوں کے غلام بن جاتی ہے تو اس کی بربادی سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس لیے کہ اپنی منمانی اور ہٹ دھرمی سے اس قوم کا ضمیر دھیرے دھیرے مرنے لگتا ہے۔ اس قوم میں عقل تو ہوگی لیکن صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس قوم میں آنکھیں تو ہوگی لیکن ویژن اور دور دشتی نہیں ہوگی۔ جلسے جلوس کا اتنا شور و غل ہوگا کہ صحیح باتیں اس قوم کے لوگ سن نہیں پائیں گے۔ وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ، تو ایسی قوم کو سنسار کا مالک گائیڈنس کیوں کر دے گا جبکہ وہ نصیحت کو اسی سننے کو تیار نہیں ہے، اور جو کتاب اس کو گائیڈنس کے لیے دی گئی تھی، جو کتاب اس کے گائیڈنس کے لیے اتاری گئی تھی، اس کو سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچنا ہے تو ہمیں عمل کرنا ہوگا قرآن شریف کے مطابق، اور اس آیت کے تحت ہمارا عمل ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم انسانوں کے لیے ایک بہترین گروپ ثابت ہو سکتے ہو اگر تم سماج کے امن و امان کو اور سوشل نارمز کو سیٹ کے لیے مددگار بنو۔ وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں برائیوں سے دور رہتے ہوئے اخلاقی نمونہ بننا ہے اور اپنے رب سے ایماندار بنتے ہوئے جیون گزارنا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی حکم میں نے تم سے پہلے کے اہل کتاب کو بھی دیا تھا، لیکن کچھ کو چھوڑ کر ان کی اکثریت نے اس کے وعدے کی خلافی کی، اب تم اس وعدہ خلافی میں مت مبتلا ہو جانا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہمیں ابدیت میں دینا ہوگا، اس کے ڈیوائن سسٹم کو فالو کرنا ہوگا، اس ذات کے جس نے ہمیں برے حالات سے نکال کر خوشحالی نصیب فرمائی ہمارے لیے، خوف کے حالات کو تبدیل کرتے ہوئے امن و امان والا بنا دیا ہمارے لیے، جس سے ہماری تجارت یا بزنس، ہمارے معاشی اور اکنامی ترقی کی راہیں ہموار ہوئی ہمارے لیے۔ بس اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ امن والے گھر کے رب کی غلامی میں آ جائیں، اس کی کتاب کو لیڈر بناتے ہوئے اس کے احکامات کا پالن کریں، ہم اس کے نبی کے سسٹم کو فالو کریں، کبھی امن و امان سے محروم نہیں رہیں گے ہم، اور خوف کا سایہ بھی ہم پر نہیں پڑے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔